سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 19 کا ایک حصہ، وعاشرہن بالمعروف۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اپنے گھر میں جب تم رہو تو اچھے رہو، اگر جدائی کا مسئلہ آ بھی جائے تو اچھے انداز میں اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دو۔ روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہے، سننے میں آتا ہے کہ فلاں گھر میں طلاق ہو گئی، فلاں نے بیوی کو طلاق دے دی، فلاں گھر ٹوٹ گیا۔ نکاح تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور جتنی کثرت میں طلاقیں اب ہو رہی ہیں پہلے یہ نہیں تھی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان وجوہات میں چند آپ کے آگے رکھوں گا۔ ایک وقت تھا کہ ماں باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتے تھے کہ جس گھر میں، یعنی جس کی بیٹی کو لایا جائے گا، بیٹا اس کا تم پر یہ حق ہے۔ اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی، ماں باپ شعور پکڑنے کے بعد بیٹی کو اگلے گھر کی تربیت دینا شروع کر دیتے تھے کہ میری بیٹی یا ہماری بیٹی جب اگلے گھر میں جائے تو ان کے لیے سکون کا باعث بنے۔ اور آپ نے یہ مقولہ، یہ قول سن رکھا ہے، سب نے سنا ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کرنے لگتے تھے تو کہتے، بیٹی خوشی سے آنا، خوشی سے ملنے آ جانا، ناراض ہو کے نہ آنا، بس ہماری خواہش یہ ہے کہ اب تیرا جنازہ ہی اس گھر سے نکلے، اس گھر جس میں تجھے بھیج رہے ہیں نا، صرف تیرا جنازہ ہی وہاں سے جائے۔ جس بیٹی کو یہ سمجھا کے بھیجا جائے کہ بیٹی شوہر کو سیدھا کر دینا ہے، جس گھر میں جا رہی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، علیحدہ گھر بنوانا ہے تو نے اس سے، جہاں تو جا رہی ہے تو نے ساس ایک کہے تو نے چار کہنی، مکمل پالیسی بنا کے تیار کر کے وہ آتی ہے۔ اب یہ مشہور مقولہ ہے کہ تالی جو ہے ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی۔ ایک زیادتیاں لڑکے والوں کی طرف سے ہیں، ساس سسر کی طرف سے ہیں، ایک زیادتیاں لڑکی والوں کی طرف سے ہیں، ادھر سے لڑکی کی ماں اور لڑکے کی باپ کی طرف سے ہیں۔ یہ دونوں طرف سے ہم زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو تربیت نہیں کرتے، گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، بہو کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا ہے، اور وہی بیٹی جو ان کی ہوتی ہے، جب اگلے گھر میں وہ گھر والے اپنی بیٹی بھی آتے ہیں، وہ کیسے تصور کر سکتے ہیں یا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا؟ ہر بندہ بیٹیوں والا ہے، سوچے اچھا کرو گے اچھا ہوگا، برا کرو گے برا ہوگا۔ کسی کی بیٹیوں کے ساتھ آپ اچھے رہیں گے، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ اللہ نے اچھا کر دینا ہے۔ اور یہ جو معاشرہ ہم نے بنا دیا کہ گھر میں لے کر ایک لڑکی کو آئے اور 10 بندوں کی اکیلے وہ خدمت کرے، سمجھ نہیں آتی۔ ہاں یہ تو ہے، ہاتھ بٹا لے سارے اکٹھے مل کے کام کریں، گھر کو گھر سمجھیں، سارے ایک دوسرے کے ساتھ اس آنے والی کو، جیسے ایک بہن کام کرتی ہے تو بھائی سارے مل کر مدد کرتے ہیں، ماں بھی مدد کرتی ہے، باپ بھی ساتھ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کو تکلیف ہو رہتی ہے کہ میری اکیلی بیٹی سارا کچھ کر رہی ہے۔ تو بہو کے آنے پر نندیں بیٹھی رہتی ہیں، وہ جو ہے نا وہ لڑکے کی بہنیں بیٹھی رہتی ہیں، سب نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے چارپائی پہ بیٹھ کے کھانا ہے، جینے نہیں دینا اس کو۔ جب تک ان بچیوں کی شادی نہ ہو جائے گھر کے اندر تباہی ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر گھر بسنا بہت مشکل ہو گیا، گھر کا آباد ہونا بہت، ہر گھر میں تقریباً یہی تباہی ہے، یہی کہانی ہے۔ ہاں، نہ ہمارے لڑکوں کی کوئی تربیت ہے۔ اب نکاح کرتے وقت ہم کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ خوبصورت ہو، لڑکی اچھی ہونی چاہیے۔ جس لڑکے سے پوچھو کہاں شادی کرو گے، جی اچھی ہو، خوبصورت ہو، سمارٹ ہو۔ یہ ہے، کبھی کسی لڑکے نے سوچا یہ کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کے ساتھ میں نے پل بتانے ہیں، کہ جس کو میں لے کے آ رہا ہوں کیا وہ جہاں سے لا رہا ہوں، اگر ان کے گھروں میں اچھا نظام ہے، اچھے کھاتے پیتے گھر کی ہے، وہ آپ کے گھر میں اتنا کچھ نہیں میسر، تو مشکل ہو جائے گا اس کا بسنا۔ اسی لیے شریعت ہم کف کہتی ہے اس کو، کہ ہم پلے کا رشتہ کریں، جہاں جوڑ بنتا ہو وہاں رشتہ کریں، جہاں جوڑ نہ بنے اس کے ساتھ رشتہ نہ کریں۔
غلاموں کے ساتھ رشتے نہیں کیے جاتے تھے، کیونکہ وہ بیٹی جس غلام کے گھر میں جائے گی تو وہ تو اچھے گھر میں کھاتی پیتی ہے، تو غلام کے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے، وہ تو خود نوکر ہے، وہ کیسے اس کو پالے گا، کیسے اس کا خیال کرے؟ آٹومیٹک طلاقیں ہو جائیں گی، نہیں بچ سکے گی زندگی۔ ہاں یہ ہے، لونڈی ہے، خادمہ ہے، وہ کسی اچھے گھر میں جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو آزاد کر کے نکاح کر لیا جائے یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ لڑکی اچھے گھر میں چلی جائے، کھاتی پیتی نہیں ہے، کھاتے پیتے گھر میں چلی جائے تو ٹھیک ہے، اس میں چل جائے گا۔ لیکن جس وقت بیٹی کو کسی غریب گھر میں آپ بھیج دیں گے، جس کو آپ نے اچھے انداز میں پالا پوسا ہے، آگے اس کی روٹی پانی کا انتظام صحیح نہیں ہے، تو وہ تو سختی میں وقت گزار رہے ہیں، تو ایسے گھر بہت جلدی طلاق کی طرف بڑھتے ہیں، ایسے گھروں میں رنجشیں بہت جلدی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو بہترین چیز دیکھنے والی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے دین۔ اگر دین دونوں طرف ہے، پیسوں میں کمی بیشی ہوئی تو پھر بھی کور ہو جائے گا۔ امام یافی علیہ رحمہ بہت بڑے امام ہیں، آپ نے بیٹی کا رشتہ کیا، دیکھا پہلے میری بیٹی کے ظاہری اسباب یہاں پورے ہیں، دین ہے، ہاں دین بھی، بچہ بھی نیک ہے، دین بھی ہے، سب کچھ ہے، چلو ٹھیک ہے۔ بیٹی جب رخصت ہونے لگی، کہا بیٹی تجھے ایک بات کرنی ہے، کہا جی بیٹا اس گھر میں جا کے نا چھت بن جانا، بیٹا اس گھر میں جو چھت بن جانا، مراد چھت کا کیا کام ہے؟ یہ چھت کیا کام کر رہی ہے؟ سایہ ہے نا، سیک نہیں آنے دے رہے، ہماری حفاظت، ہمارا پردہ ہے نا۔ ہم ایسے کھلے میدان میں بیٹھے ہو تو بے پردہ ہی بیٹھے ہیں، آتا جاتا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، تو ادھر بیٹھے ایک پردے میں بیٹھے ہیں، چھت ہے ایک چار دیواری پردہ، ہم اس کے اندر بیٹھے، ہماری حفاظت ہے، گرمی سردی سے ہماری حفاظت ہے۔ تو کہا بیٹا چھت بن جانا، ان کا سایہ بن جانا، اور بیٹا ان کے لیے زمین بن جانا۔ زمین کو آپ جتنا لتاڑ دینا اف بھی نہیں کرتے، زمین پر آپ چھلانگے مارے نا، زمین بالکل آپ کو کچھ نہیں کہتی۔ آپ ایک درخت کی ٹہنی کو کھینچیں کتنی زور سے جاتی ہے، لیکن زمین ایسی چیز ہے، طاقتور بھی ہے، سب کچھ ہے، پاٹے تو بندے کو دفن کر دے اندر، لیکن نہیں، دن دناتے پھرتے جو کچھ کرتے، لیکن زمین اسی طرح برقرار ہے۔ بلڈوزر چلاؤ، بڑی گاڑیاں چلاؤ، چھوٹی چلاؤ، جو چلاؤ وہ اپنی اصل کیفیت پر کھڑی ہے۔ کہا بیٹا زمین بن جانا، وہ تجھے جو کچھ برا بھلا کہیں، جس انداز میں کہیں، بیٹا زمین جیسا ضمیر پیدا کرنا ہے اور برداشت پیدا کرنی ہے، انشاءاللہ ایک دن راج تیرے قدموں میں ہوگا۔ امام یافی علیہ رحمت کی بیٹی نے راج کیا اس گھر میں، راج۔ ماں باپ سیانے ہوں، گھر بہت آسانی سے بستا ہے۔ گھر کوئی ایک میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوتا، گھر دو خاندانوں کے ساتھ دو قبیلوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ میاں بیوی دو لڑکا لڑکی نہیں ہوتے، ایک گھر ادھر ایک گھر ادھر، ادھر پورا قبیلہ ہے، ماں باپ چچے تائے سارے ادھر ہیں، ماں باپ چچے تائے سارے، ایک قبیلہ ادھر ہے ایک قبیلہ ادھر ہے۔ اگر وہ خوش بسیں تو دو قبیلے خوش ہو جاتے ہیں، اگر وہ ٹوٹ جائیں تو دو قبیلے ٹوٹ جاتے ہیں، جس میں سینکڑوں اور ہزاروں افراد متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وجوہات کی بنا پر ہمیں رشتہ کرتے وقت 100 بار سوچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے کہ جس گھر میں جا رہے ہیں، جس بیٹی کو لا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیار کرنے والی عورت ہو اس سے نکاح کرو۔ اب مجھے کیسے پتہ چلے گا شادی سے پہلے کہ میری بیوی میرے ساتھ پیار کرے گی کہ نہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا جہاں آپ نکاح کرنے لگے ہیں وہ آپ سے پیار کرے گی کہ نہیں؟ وہ تو شادی کے بعد کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے سمجھایا۔ اب عرض کی صحابہ نے حضور کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا اس لڑکی کی ماں کو دیکھو، اگر اس نے گھر میں خوشی کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے تو سمجھو آنے والی لڑکی کی تربیت بھی ہوگی، وہ ماں کو دیکھ کے سنبھلے گی اور سمجھے گی، اور وہ آ کے بھی خوشی کا ماحول پیدا کرے گی۔ اس بچی کی خالہ کو دیکھو، اس بچی کے رشتہ داروں میں سے، قریبی رشتہ داروں میں سے دیکھو، اگر وہ گھروں کے اندر صحیح زندگی بسر کر رہی ہیں، آباد ہیں، تو آنے والی لڑکی بھی آپ کو خوشی دے گی اور گھر آباد کر دے گی۔ اور اسی طرح لڑکے کا بھی دیکھے،
جس لڑکے کا باپ لڑاکا ہے تو لڑکا بھی لڑاکا ہوگا، جس لڑکے کی ماں لڑاکی ہے تو اس کا لڑکا بھی لڑاکا ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے جب رشتے کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ ٹائل دیکھتے ہیں، پتھر دیکھتے ہیں، کاروبار پوچھتے ہیں۔ چلیں یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک حصہ ہے، یہ مکمل زندگی نہیں۔ کتنے گھروں کوٹھیوں والوں کی طلاقیں ہوتی ہیں، اربوں خربوں والوں کی طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ رہن سہن ڈھنگ ہی نہیں ہے رہنے کا۔ جس وقت رشتے اس طرز پر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے طلاقوں کی ریشو، طلاق کی ریشو، تناسب طلاق کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور دن بدن یہ خرابیاں آپ اور ہمارے سامنے ہیں، کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے نصیب میں ایسا ہو جائے کہ بیوی نافرمان آ ہی جائے، صبر کر لے، اللہ اس سے اولاد فرما بردار پیدا کر دے گا۔ اس کو ایک طرف سے سکھ نہیں ملا نہ دوسری طرف سے سکھ مل جائے۔ اچھا پھر ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم ہیں کیا؟ ہمارا مزاج یہی ہے، میں اچھا ہوں ساری خامیاں اس میں ہیں۔ وہ کہتی ہے میں اچھی ہوں ساری خامیاں۔ اب یہ جو کہتا ہے لڑکا میں اچھا ہوں، تو اس کو کسی نے کہا تو اچھا ہے؟ جس لڑکی کہتی ہے میں اچھی ہوں، کس نے کہا اس کو تو اچھی؟ یہ بھی اپنے ذہن سے اچھا بن کے بیٹھا ہے، وہ بھی اپنے ذہن سے اچھی بن کے بیٹھی۔ اس کو بھی اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں تو اچھا ہے، لڑکی کو لڑکی کے ماں باپ کہہ رہے ہیں تو اچھی ہے۔ مزہ تب ہے جو سسر اور ساس کہے تو اچھا ہے، بیوی خود اپنی زبان سے کہے تو اچھا ہے، بیوی کو شوہر کہے تو اچھا ہے، بیوی کو سسر اور ساس جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں بیٹی تو بہت اچھی بیٹی۔ اپنے آپ کو اپنے منہ سے میاں مٹھو تو سارے ہی بن جاتے ہیں نا جی۔ اپنی تعریف خود کرنا کروانا یہ تو سب کا ہی معاملہ چلتا ہے۔ مزہ تو تب ہے دوسرے کی زبان کہے کہ ماشاءاللہ بیٹی جب سے تو گھر میں آئی برکتیں ہی آ گئی۔ جس وقت ماں باپ اپنی بیٹی کے پیچھے ہاتھ دے کے کھڑے ہوتے ہیں نا، بس بیٹی ہم تیرے سر پہ کھڑے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب کتے کو ہڈی ڈالو گے نا، کتا تمہارے پیچھے رہے گا، جہاں جاؤ گے کتا تمہارے پیچھے، کیوں؟ اس کو تم نے ہڈی ڈالی۔ تو کہتے ہیں جو سسرال والے لڑکی کے ماں باپ جس لڑکے کو جہیز میں موٹر سائیکل اور کار دیتے ہیں نا، اور اس کے بعد اس کی فرمائش کے اوپر یہ چیزیں اس کو دیتے ہیں، انہوں نے اس کو ہڈی ڈالی ہے۔ اب یہ ہڈی ساری زندگی ڈالنی پڑنی ہے۔ پھر کیوں روتے ہیں؟ ہر 10 دن بعد مہینے بعد لڑکی کو مار کے گھر بھیج دیتا ہے، ادھر سے کہتا ہے پیسے لاؤ۔ ہر مہینے 10 دن کے بعد مہینے سال کے بعد نیا ایشو کھڑا ہوتا ہے، یہاں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا، لاؤ مال لے آؤ۔ اب ہم نے عادت کیوں ڈالی؟ خود ڈالی پہلے، اب پچھتائیں، اب خود بھگتیں۔ جب ہم نے خود یہ کام کیا ہے تو پھر اس کا صلہ بھی ہمیں خود بھگتنا پڑے گا۔ رشتہ کرتے وقت کسی کو لالچ مت دیں کہ یار جو مانگے گا دیں گے، ہماری بیٹی ہے، ہم نے نازوں سے پالی ہے، اس کے پاس ہمارے حصے میں، اس کے حصے میں ہمارے پاس یہ پلاٹ بھی ہے، یہ پہلی بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی۔ اکثر رشتے لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ زمینداروں میں لوگ رشتے کرتے ہیں، اتنا حصہ آ جائے گا۔ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں پنڈی کے ہیں، ان کی بیٹی کے نام پر ایک پوری کمپنی ہے۔ جب وہ شادی کر کے لے کر گئے ہیں، اب وہ جتنے پیسے ادھر سے آتے ہوں لڑکی کی، کیونکہ خود مالک تھی وہ لڑکی، باپ نے پہلے سے اس کو حصہ دے دیا تھا، وہ لاکھوں روپے سالانہ آتے ہیں تو لاکھوں روپے سالانہ اس کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ ابو جی یہ تو آپ نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ پیسے پوسے دے دیے، میرے پیسوں کی وجہ سے وہ مجھے کچھ نہیں کہتے، ان کو پتہ ہے ہم نے اس کو ناراض کر دیا تو لاکھوں بند ہو جائیں گے۔ آپ وہ میرے نخرے بھی برداشت کرتے ہیں، ٹخرے بھی برداشت کرتے ہیں، ساری باتیں برداشت کرتے ہیں کیونکہ لاکھوں روپے آ رہے ہیں۔ لیکن بتائیں یہ کب تک لالچ کا رشتہ توڑ چڑھے گا؟ بتائیں کب تک رہے گا؟ کب تک یہ لالچ اس طرح رہے گی اور کب تک ہم اس میں سے کچھ اخذ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جب تک لالچ ہے، پوری ہو رہی ہے، یا مثال کے طور پہ ان کا پیٹ بھر جانا ہے، اسی وقت تماشا شروع ہو جانا ہے۔ بیٹیوں کے لحاظ سے بھی، بیٹوں کے معاملات میں بھی اس طرح ہی ہے کہ جب گھر میں جاتی ہیں وہ کچھ لے کے آئیں، شوہر ہے اچھا کما رہا ہے، جرمن کے اندر بچہ تھا وہ کما رہا ہے، بہترین مال لے کے آ رہا ہے، بیوی خوش ہے، اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا،
ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ابھی گھر نہیں آیا، بیوی نے پہلے پیپر بھیج دیے طلاق دے۔ جرمن میں ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی گھر پہنچا نہیں ہے، ٹانگیں تڑوا کے بیٹھا ہے، وہ بیچارہ کوئی سال 2 سال 4 سال اس کی ٹریٹمنٹ تھی بس۔ اتنے خون سفید ہو گئے ہمارے، اتنے خون سفید ہو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بالکل سمجھنے کو تیار نہیں۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بیوی اپنے شوہر کی تابعدار ہے، تابعدار ہے، جو بیوی اپنے شوہر کی تابعدار ہے، اللہ حشر کے دن فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے جی چاہتا ہے جنت میں چلی جاؤ۔ اللہ کی رضا تھی اس میں، کاش کہ ہم اس چیز کو سمجھ جاتے۔ بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، جو پہلے زمانے میں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ اچھے لوگ، اچھے ہیں، ان کے گھروں میں فساد نہیں۔ میرے گاؤں کی طرف چلے جائیں، مجھے نہیں یاد کہ کسی عورت نے آ کے گھر میں گلہ کیا ہو کہ میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں صحیح بتاتا ہوں، لوگوں میں دیہات کی زندگی میں بیٹیوں میں برداشت ہے۔ اب یہ جب سے یہ نیٹ نوٹ کا زمانہ چلا ہے، اب یہ ہر گھر میں یہ بیماری پہنچ گئی ہے، اب ممکن ہے کہ فرق آ گیا ہے۔ کچھ سال پہلے 5 سال 10 سال پیچھے چلے جائیں، سکون تھا، ایسے برکتیں تھیں ہر لحاظ۔ آج کل ٹی وی کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے لوگ سازشیں سیکھتے، اس کو کیسے مارنا ہے، بہو کے خلاف کیسے پلان کرنا ہے، بیٹے کو کیسے ہاتھوں پہ چڑھانا ہے۔ اب وہ بیٹی ابھی آئی نہیں ہے یا آنے والی یا پہنچ گئی، پیچھے ماں باپ نے بیٹی کو پٹی پڑھانی شروع کی، بیٹی تم نے اس ساس سسر کو نکالنا کیسے ہے، بے دخل کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، پھر یہ کبھی بھی منزل پر انسان نہیں پہنچ سکتا، ہمیشہ کے لیے تباہی پھیرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت فاطمہ الزہرا کا حضرت علی کے ساتھ، ہوا نکاح جہاں کائنات میں، یہ نکاح بھی انوکھا نکاح ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکاح جب کیا تو اس نکاح پہ آقا نے حضرت علی کا مال دیکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا دین دیکھا تھا، اور بیٹی جن کی تربیت میرے سرکار نے فرمائی، جب وہ بیٹی اس گھر میں گئی نا، یہ تاریخ کا انمول واقعہ ہے، جب بیٹی اس گھر میں گئی، رخصتی کا معاملہ بھی تھوڑا سا ایسے ہی ہے کہ آپ جھاڑو دے رہی تھی، آپ نے فرمایا کپڑے منہ شوں دھو لے، منہ شوں دھلوا کے کپڑے پہنا کے، اس کے بعد حضور نے دروازہ کھٹکایا، جب حضرت علی نکاح پہلے ہو گیا تھا، حضرت علی تشریف لائے، کہا یہ آپ کی امانت لے لیں، خود چھوڑ کر آیا کر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد جب تشریف لے کر گئے، کہا بیٹا میرے ساتھ چلو میرے گھر میں، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرمانے لگی حضور یہ باپ کا حکم ہے یا نبی کے طور پہ حکم ہے؟ یہ حکم آپ مجھے دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بن کے دے رہے ہیں یا باپ بن کے دے رہے ہیں؟ اور حضرت علی گھر میں نہیں تھے، تو سرکار نے فرمایا بیٹا میں بطور باپ تجھے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ چلو، تو کہا سرکار پھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرا شوہر میرے گھر میں نہیں ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو نبی بن کے حکم دیتے تو پھر تو بات ہی ختم ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، پھر میں چلوں گی۔ اگر آپ شوہر جو ہے نا باپ بن کے حکم دے رہے ہیں تو حضور آپ نے تو میری تربیت یہی کی ہے کہ شوہر کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی۔ سرکار وہ آئیں گے، میں ان سے پوچھوں گی، وہ اجازت دیں گے، پھر میں حضور آؤں گی۔ ابھی حضور تشریف فرما تھے تو حضرت علی تشریف لے آئے، تو سرکار نے فرمایا فاطمہ کو اجازت دو وہ میرے ساتھ میرے گھر میں چلی جائے۔ کیوں نہ کہوں، اس نے کہا تو امیر حرم میں غریب بے نوا۔ حضرت مولا علی نے کہا تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ حضور آپ کہاں میں کہاں، میری اوقات ہے کہ آپ کو تو اللہ کہاں سے کہاں تک شان اور مقام عطا فرمایا۔ حضور یہ آپ کا مال ہے، حضور آپ لے جائیں، میری جان بھی آپ کی جان ہے، سر چاہیں تو ادھر ہی حاضر کر دو۔ تو سرکار نے ان کو پکڑا اور لے کر آئے۔ تو امت کے لیے یہ تربیت کا مقام ہے، حضور کے خاندان سے یہ ملتا ہے۔ آج بغیر بتائے شوہر گھر میں نہیں ہوتا، بیٹیاں باپ کے ساتھ چلی جاتی، شوہر گھر میں کتنے مسئلے پیدا ہوئے ہیں۔ اگلے دن ایک قریبی ہی مسئلہ پیدا ہوا، ماں باپ کو دعوت دی، یہ صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ماں باپ کو شادی پر دعوت ہوئی، ماں باپ شادی پر جا رہے ہیں، جاتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، اب ماں
باپ جس جگہ جا رہے ہیں تو وہ ماں باپ کا اپنا گھر جائے نا، اور اپنے بچے جائیں نا. جو پیچھے بچی جس کی شادی کر دی ہے اب وہ دوسرے گھر والی ہے، اب اس کا ایک اپنا گھر ہے. اس گھر سے بیٹی نے جانا ہے تو شوہر کی اجازت سے جانا ہے. جب ہم کسی دوسرے کی طاقت میں یا دوسرے کے گھر میں وہ کیا کرتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں، تسلط کرتے ہیں، اپنا من مانی کرتے ہیں، پھر خرابیاں ہو جاتی. جی باپ بھی اپنی بیٹی کو نہیں لے سکتا. حضور کی سنو، حضور کی سرکار سے بڑی شان کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تک عورت اپنے گھر کے اندر ہے، ماں باپ کے پاس، سب سے زیادہ حق عورت کے اوپر، لڑکی کے اوپر ماں باپ کا حق ہے. جب لڑکی آگے چلی جائے اور شادی کر دی جائے اب سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ شوہر کا ہے. لیکن کیا ہے، اسی چیز کو لیتے ہوئے دونوں حقوق ہیں، اس کے بھی ہیں، اس کے بھی ہیں، اس کے بھی ہیں. بندے کیا کرتے ہیں، میں نے ایک دن حقوق پیش کیے ماں باپ کے، بندے اٹھے جا کر بیوی کو رگڑا لگا، نکل تینوں میں سیدھے سمجھا سی. اب ماں باپ کی حقوق اپنی جگہ پر ہیں، بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں. اچھا پھر کیا ہوا، پھر میں نے حقوق پیش کیے اگلے جمعے پر بیوی کے حقوق کیا ہوتے. بندے اٹھے گھروں میں جا کر ماں کو کہا سیدھے ساری زندگی سنیا سی ماں باپ دے حقوق تھے، آج پتہ لگے بیوی دے کی نہیں آکنے. ہم اپنے آپ کو ایک چیز پر قائم نہیں رکھ سکتے، اپنے اندر برابری نہیں لا سکتے. ہر بندے کا اپنا. اگر ایک بندہ شادی سے پہلے زندگی گزار رہا ہے، اس کی پہلے اپنی زندگی، شادی ہو گئی، اس کے ساتھ اس کی بیوی مل گئی ہے، اب اس کا حق اب شروع ہو گئے. بیوی مل گئے، بچے ہو گئے، بچوں کے اپنے حق شروع ہو گئے. بندہ کہنے جی شادی سے پہلے والی زندگی اور پھر اس کے بعد جب شادی ہو گئی پھر بچے ہو گئے. اب پہلے ایک جہاں شادی نہیں ہوئی ہوتی، جہاں شادی ہوتی ہے وہ ساس اور سسر، ساس سسر نہیں ہیں، شریعت میں ماں باپ ہیں. پہلا ماں باپ وہ ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا، دوسرا ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے آپ کو بیٹی دی. حضور نے فرمایا وہ آپ کے ماں باپ. تو آج جتنے مقابلے جو کچھ آپ کو اور ہمارے سامنے ہیں، ہم ایک دوسرے کے حق نہیں جانتے، ایک دوسرے کی پہچان نہیں کرتے، ہمارے دلوں پہ رحم نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ملاپ نہیں ہے، ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہے، ہمارے گھر والوں کی تربیت نہیں ہے. عورتیں سارا دن کیا کرتی ہیں، محلے کی بیویاں بہنیں بھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کسی گھر میں کوئی بیٹی گئی ہے اور ہمت والی بیٹی ہے، اس نے گھر کے سارے کام ہی کر دیے، سامنے سے ہمسائی آئے گی، تینوں تے نوکر بنایا نے. ایک گھر اچھا خوش بس رہا ہے، بہترین سارا نظام بہترین چل رہا ہے، محلے والی تینوں تے نوکر بنایا نے. اب اس کے ذہن میں جو وہ زہر ڈال کے گئی ہے، پوائزن کیا اس کے ذہن کو اس نے ڈالا، تو بتائیں اب کیا ہوگا. آپ کے سامنے جو تباہی پھیرے گی اس کا ذہن تو اسی وقت پھیرے گا، اچھا میں نوکر بنانے ان میں مالک بن کے بھی کھاواں گی، اور پھر مالک بن جاتی ہے، ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا. بچہ ہے تابع دار ہے، ماں کا بھی تابع دار ہے، اور بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھتا ہے، تو کیا رن مرید بنے ہیں، رن مرید. اب وہ پھر مرد بننا شروع ہو جاتا ہے، جب پھر وہ مرد بن کے دکھاتا ہے گھر میں تباہی. اللہ نے بندوں کے مزاج بنائے ہیں. بتاؤ اگر میرا مزاج تیز بنایا تو میری بیوی کا نرم بنا دیا. اللہ نے گھر بسانا ہے، بیوی کا تیز بنا دیا تو شوہر کا تھوڑا نرم بنا دیا. گھر بسنا ہے، دونوں اگر ٹکریں مل جائیں، برابر کے جوڑ ہو جائیں، کیسے برداشت ہوگا. وہ اس کے بڑا جوڑ ہے، وہ اس سے بڑا جوڑ ہے، تو تماشا لگ گیا، طلاقیں ہو جاتی ہیں. اللہ ایک نظام بناتے ہیں، طریقہ بناتے ہیں، اور انسان کو بسنے کے یہ سب اصول ہوتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، ہماری اپنے سمجھ نہیں ہے، لوگوں کی باتوں کو ہم لے جاتے ہیں. کوئی کسی کو کہے کہ کتا آپ کا کان اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، تو بتاؤ کتے کے پیچھے بھاگیں گے یا اپنا کان دیکھیں گے؟ اپنا کان چیک کریں گے، ہمارا کان کھڑا ہے یا کتا لے گیا ہے، یا کتے کے پیچھے بھاگ جانا ہے. آج یہی ہو رہا ہے. کسی کے گھر میں کوئی لڑکی چلی گئی، اس کو جا کے دیکھ لیا، اس کے کپڑے اچھے ہیں، ٹیشن میشن ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے، واپس آ کے اپنے گھر میں رولا ڈال دے گی. اس نے یہ دیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، یہ تو نے مجھے دیا کیا ہے. تو خوش ہو، اللہ نے تجھے شوہر دیا ہے. تو خوش ہو، اللہ نے تجھے گھر دیا ہے. یورپ میں جا کر دیکھو، 11 سال کی عمر سے بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کو شوہر نہیں ملتا، ان کی عزت کی حفاظت کرنے والا نہیں ملتا. میرے حضور نے ایسا نظام شریعت اسلام تجھے دیا ہے، ہر بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہے. یورپ میں بھائی اپنی بہن کو بےہودگی اور گندگی کرنے پر نہیں روک سکتا، باپ نہیں روک سکتا. آج میرے گھر میں میری بہن بیٹھی ہے، مجھ سے بڑی کیوں نہ ہو، میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں بہن ایسے نہ کر. باپ، بڑا، ماں، چھوٹے، سب
ایک ایک کو روک ٹوک رہے ہوتے ہیں، بڑوں چھوٹوں، کیوں کہ یہ نظام، عدل کا نظام، ایک بہترین سسٹم ہمارے آقا ہمیں دے کر گئے ہیں۔ جب تک ہم اس پر قائم رہیں گے، اللہ نے جو دیا رکھی سکھی کھا اور ٹھنڈا پانی پی، حضور دی شریعت وچ خوش رہ کے جی۔ جو رب نے دیا شکر کرو، جو رب نے دیا شکر کرو۔ اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنوں سے نیچے والوں کو دیکھ کے زندگی بسر کرو۔ ہمارے رشتہ دار ہیں تو وہ کہتے ہیں میری بیوی نا دوسروں کو دیکھ کے نا ہر وقت میرے ساتھ بگڑ جاتی تھی۔ کہتے ہیں میں، وہ پولیس والا ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن میں گاؤں گیا، کیا دیکھا کہ عورتوں نے نا مال مویشی بھی سنبھال رہی ہیں، زراعت کا کام بھی کر رہی ہیں، اور ان کے جو مرد تھے نا وہ منہ پہ تیل تول لگا کے تاش کھیل رہے ہیں، اور عورتیں سارا کام کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جگہ صحیح کر کے دیکھ لی، میں نے بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا، میں نے کہا تجھے سیر کراتا۔ وہ کہتے ہیں میں اس کو ساتھ لے کے جا کے نا میں نے ان کو دکھایا، میں نے کہا یہ عورتیں ہیں کہاں؟ کہ دیکھیے کیسے کام کر رہے ہیں، کوئی اٹھا رہی ہے، مال مویشی بھی، زراعت کا کام بھی، یہ سارے کٹھن کا۔ ابھی گھر میں وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی آئی تھی، وہ جو مونچھوں والے تیل لگا کے بیٹھ، انہوں نے 150 گالیاں نکالی، ایسی فلانی دمکانی، اتنی دیر لگا دی۔ اب اس نے کہا وہ سارا کچھ میں نے اس کو دکھایا۔ جب دکھا کے میں گھر میں واپس آیا تو کہتے میری پیر دبانا شروع ہو گیا۔ شکر ہے جو مجھے اللہ نے ایسا شوہر دیا کہ جو میری عزت کی حفاظت کرتا ہے، میرا خیال کرتا ہے۔ زندگی ہمیشہ تب خوش بسے گی جو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کے چلیں۔ جب ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے پھر اپنے دانت توڑیں گے، اپنا گھر خراب کریں گے، اپنے گھر میں بے برکتی کا باعث بنیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔